آؤ میں تمہیں بتاؤں نوجوانوں، میرے غوث اعظم کی شان تو یہ ہے کہ بغداد کے غوث اعظم کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر ان کے قریب میرے غوث اعظم کی نظر اگر کسی مردے پہ پڑے، آپ فرما دے قم باذن اللہ کہہ دے تو مردہ زندہ ہو جائے، اگر آپ چاہیں تو زندے کو مردہ کر دے۔ اللہ نے بغداد کے غوث اعظم کی وہ شان رکھی ہے، اللہ کے غوث کا جواب نہیں ہے، یہ بغداد کے غوث اعظم ہیں۔ جانتے ہو میرے غوث ہیں ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہیں، اور ماں دیکھو کیسی نمازی ہے، ماں دیکھو کیسی پرہیزگار ہے، ماں دیکھو کیسی تہجد گزار ہے، ماں دیکھو کتنی پارسا ہے۔ جانتے ہو آج ہم دیکھتے ہیں مائیں کہتی ہے مولانا کوئی ایسا تعویذ بنا دو جس سے ہمارا بیٹا صحیح ہو جائے، جس سے ہمارا بیٹا صحیح راستے پہ چلنے لگے، جس سے ہمارا بیٹا ہمارا کہنا ماننے لگے۔ اگر مصطفیٰ کی شہزادی فاطمہ کے طریقے پہ زندگی گزاری ہوتی، تو نے مصطفیٰ کی شہزادی فاطمہ کا طریقہ اپنایا ہوتا، تو نے نبی کی شہزادی فاطمہ کے چلن کو اپنایا ہوتا، اگر تو نماز پڑھتی تو تیرا بیٹا بھی نمازی ہوتا، تو روزے رکھتی تیرا بیٹا بھی روزے رکھنے والا ہوتا، اگر تو تہجد گزار ہوتی تو تیرا بیٹا بھی عبادت گزار ہوتا۔ مگر آج تو دیکھنا چاہتی ہے تو دیکھ لے بغداد کے غوث اعظم کو، یہ بغداد کے وہ غوث اعظم ہے، یہ ماں کی پیٹ کے اندر ہے، اور ماں دیکھو کیسی پرہیزگار ہے۔ اذان ہوتی ہے تو اللہ کی بندی گھر میں مصلی بچھاتی ہے، اور مصلی بچھانے کے بعد میں خدا کی عبادت کرتی ہے، رات گزر جاتی ہے عبادت کرتے کرتے، مگر جب صبح کی اذان کی آواز عبد القادر جیلانی کی والدہ کے کان سے ٹکراتی ہے تو والدہ اذان کو سننے کے بعد پھر وضو کرنے کے بعد گھر میں مصلی بچھاتی، اور مصلی بچھانے کے بعد خدا کے آگے سر کو جھکاتی، خدا کی عبادت کرتی، پھر اٹھاتی اس مقدس کلام کو جو ساری کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے، اس مقدس کلام کو آگے رکھتی، اور رکھنے کے بعد عبد القادر جیلانی کی والدہ اس قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور جانتے ہو یہ عبد القادر جیلانی کی وہ والدہ ہے جب تک کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی جب تک کہ قرآن کی تلاوت مکمل نہ کر لیا کرتی۔ آؤ میں بتاؤں ادھر آپ کی والدہ ہے، یہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اور عبد القادر جیلانی ہے ماں کے پیٹ کے اندر ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ ماں کے پیٹ کے اندر عبد القادر جیلانی ہے، ادھر ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، ادھر عبد القادر جیلانی اس قرآن کی تلاوت کے پڑھنے کو سن رہے ہیں، ماں تلاوت کر رہی ہے، بیٹا یاد کر رہا ہے، ماں تلاوت کر رہی ہے، بیٹا سینے میں محفوظ کر رہا ہے، ماں پڑھ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ قرآن پڑھ رہی ہے، عبد القادر سورہ فاتحہ کو سینے میں سن کر کے اپنے محفوظ کر رہے ہیں، ماں قرآن پڑھ رہی ہے، عبد القادر یاد کر رہے ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں جب عبد القادر جب اللہ کا ولی دنیا میں تشریف لایا، اور لانے کے بعد میرے عبد القادر جیلانی کا بچپن کا زمانہ ہے، عمر ہے 4 سال کی، کتنے سال کی بولیے گا، کتنے سال کی؟ 4 سال کی عمر ہے عبد القادر جیلانی کی۔ اب جانتے ہو ماں نے بیٹے کی انگلی کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد لے کر کے پہنچی ہے استاذ کے قریب، مولانا کے قریب پہنچی ہے، اور جا کر کے کہا تھا مولانا میرے بیٹے کو رحمان و رحیم کہنا سکھاؤ، میرے بیٹے کو کریم کہنا سکھاؤ، میرے بیٹے کو قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔ اب یہ عبد القادر ہیں جا رہے گئے پڑھنے کے لیے مدرسے کی جانب، غیب سے آواز آتی ہے اے بچوں اللہ کا ولی آ رہا ہے جگہ دے دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے جگہ دے دو۔ بچوں کے کانوں میں آواز آتی تو مدرسے کے بچے عبد القادر جیلانی کو بیٹھنے جگہ دے دیتے۔ اب جاتے ہیں استاذ کے قریب بیٹھے ہیں اللہ کے ولی عبد القادر جیلانی بیٹھے ہیں، استاذ کے قریب بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد استاذ نے کہا تھا بیٹا آؤ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب عبد القادر نے پڑھنا شروع کیا ہے، استاذ پڑھا رہے ہیں بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ اب عبد القادر نے پڑھنا شروع کیا ہے، اب عبد القادر پڑھتے چلے جا رہے ہیں، استاذ دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب استاذ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ارے عبد القادر کا انداز تو بڑا پیارا ہے، پڑھنے کا انداز بڑا پیارا ہے، لہجہ بڑا پیارا ہے، عبد القادر بڑا اچھی انداز میں پڑھ رہے ہیں۔ اب عبد القادر کے استاذ دیکھتے چلے جا رہے ہیں، اب عبد القادر پڑھتے چلے جا
جا رہے ہیں. کہا میں نے تو عبد القادر جیلانی کو صرف الحمدللہ پڑھایا تھا، مگر عبد القادر تو الحمدللہ سے آگے پڑھتا چلا جا رہا ہے. عبد القادر پڑھتے چلے جا رہے ہیں، مگر اللہ کے ولی نے عبد القادر جیلانی نے جیسے کہ ایک پارہ مکمل کیا، پھر دوسرے پارے میں پہنچے ہیں، دوسرا پارہ مکمل کیا، تیسرے پارے میں پہنچے ہیں، تیسرا پارہ مکمل کیا، چوتھے پارے میں پہنچے ہیں، چوتھا پارہ مکمل کیا، یہاں تک کہ عبد القادر جیلانی نے 14 یا 18 پارے کی تلاوت کرنے کے بعد ٹھہر گئے. پھر عبد القادر جیلانی کے استاذ نے کہا بیٹا عبد القادر ذرا اتنا تو بتا دو، اس سے پہلے تم کہیں اور مدرسے میں بھی علم دین حاصل کرتے تھے کہ اس سے پہلے بھی کسی مدرسے میں پڑھا کرتے تھے؟ تو عبد القادر جیلانی نے کہا استاذ میں کسی مدرسے کے اندر پڑھنے نہ گیا، اگر کوئی مدرسہ تھا تو وہ میری ماں کا پیٹ تھا، ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، عبد القادر اس سے سن کے یاد کر لیا کرتا تھا، ماں قرآن کی تلاوت کرتی، عبد القادر سینے میں محفوظ کر لیا کرتا. تو پتا چل گیا ماں نوازی ہو تو بیٹا حسین اعظم پیدا ہوتا ہے، ماں تہجد گزار ہو تو بیٹا امام اعظم پیدا ہوتا ہے، ماں عبادت گزار ہو تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے. یہ ہے عبد القادر جیلانی. مبارک ہو غوث کی محفل سجانے والوں، مبارک ہو غوث کا ذکر کرانے والوں. آج تم نے مصطفیٰ کی محفل کو سجایا اپنی بستی میں. سرکار غوث اعظم کی 11ویں کو تم نے منایا اپنی بستی کرام رضانہ کرام غنیمت نگر کی سرزمین پر. او غیور غنیمت نگر کے غیور مسلمانوں، جب تک زندہ رہو غوث کی 11ویں آتی رہے تو غوث کی 11ویں مناتے رہنا. یہ بغداد کے غوث اعظم ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں عبد القادر کی زندگی دیکھو پیارے میرے. عبد القادر کی کرامت کو ملاحظہ کرو. عبد القادر جیلانی ہے. ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ میں عبد القادر جیلانی کھیل رہے ہیں، اور جیسے ہی کھیلنا میرے عبد القادر جیلانی کا اللہ کے ولی کا کھیلنا، عبد القادر جیلانی کہتے ہیں بچوں کہو لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ بولیے گا سبحان اللہ. یہ کہتے عبد القادر جیلانی کہتے لا الہ الا اللہ، تو بچے کہتے محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. کھیلنا عبد القادر جیلانی کا. آج کے بچے گیند پہ ٹول ماریں گے تو یا تو ماں کی گالی بکیں گے یا پھر باپ کی گالی بکیں گے. مگر دیکھ لے قسم خدا کی ماں پرہیزگار ہو تو بیٹا بغداد کا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے. عبد القادر جیلانی بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے. عبد القادر جیلانی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو بچے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ. اچانک فقیر آیا ہے اور آنے کے بعد عبد القادر جیلانی کے قریب پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں سلام کیا السلام علیکم ورحمت اللہ. جب اتنا کہا تو سب نے ایک مرتبہ سلام کا جواب دیا ہے. عبد القادر جیلانی نے 2 مرتبہ سلام کا جواب دیا ہے. اب عبد القادر نے جب 2 مرتبہ سلام کا جواب دیا تو اب یہ فقیر جو کش میں پڑ گیا، حیرت میں پڑ گیا کہ سارے بچوں نے 1 مرتبہ سلام کا جواب دیا ہے، میں نے 1 مرتبہ سلام کیا ہے، مگر اس بچے نے 2 مرتبہ سلام کا جواب دیا ہے. فقیر نے اشارہ کیا ہے عبد القادر جیلانی کی جانب، کہا بیٹا ذرا ادھر تو آؤ. پھر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ ابھی میں اپنے محبوب کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، اور اس لیے عبد القادر کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. تو بچے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ. اب فقیر بھی بڑا ضدی ہے، کہا بیٹا ذرا تھوڑی دیر کے لیے قریب تو آؤ. اب اللہ کا ولی عبد القادر جیلانی گئے ہیں، اس فقیر کے قریب پہنچے ہیں. فقیر نے کہا بیٹا ذرا ایک بات بتا دو، سب نے 1 مرتبہ سلام کا جواب دیا ہے مگر تم نے 2 مرتبہ سلام کا جواب کیوں دیا ہے؟ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ 1 مرتبہ تم اس راستے سے گزرے تھے اور جانے کے بعد اس دروازے پہ وہ آپ اونچے پہ چلے اور کہا کہ وہ پہاڑی پہ مکان نظر آ رہا ہے. پھر فقیر نے کہا ہاں نظر آ رہا ہے. کبھی تم اس مکان سے ہو کر کے گزرے تھے؟ فقیر نے کہا ہاں میں گزرا تھا. کہ اس دروازے
दरवाजे पे जाके तुमने सलाम किया था? कहा सलाम तो किया था। कहा अंदर से कोई जवाब नहीं आया था। कहा अच्छा अंदर से जवाब नहीं आया था। तो अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि उस वक्त मैं माँ के पेट के अंदर था, मगर मैं चाहता तो तब भी तुम्हारे सलाम का जवाब दे देता, इसलिए कि माँ के पेट के अंदर था। तुमने सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब न दिया। एक तो मैंने तुम्हारे अब्बे सलाम का जवाब दिया है, एक मैंने तुम्हारे जब के सलाम का जवाब दिया।